بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کب آئے گی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کتاب العلم کے شروع میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثه فأتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ جس شخص سے علم کے بارے میں کوئی سوال ہو اور وہ حدیث بیان کرنے میں مصروف ہو تو پہلے حدیث مکمل کر لے، پھر اس کے بعد سوال کا جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں شریک تھے اور بھی لوگ موجود تھے۔ ایک اعرابی آیا، اعرابی دیہاتی کو کہتے، دیہات کا رہنے والا۔ وہ آیا اور مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو آپ اپنی گفتگو میں مصروف رہے اور ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو مجلس میں سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا، لیکن چونکہ نامناسب انداز میں سوال کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی نہیں دی اور جواب بھی نہیں دیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال نہیں سنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے، جب لوگ امانتوں کو ضائع کرنے لگے، امانتوں میں خیانت ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا، اے اللہ کے رسول امانتیں کس طریقے سے ضائع ہوں گی، ضائع کی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب نااہل کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ ایک آدمی ایک کام کا اہل نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاملے کے اندر وہ کسی کام کا اہل نہیں ہے اور وہ ذمہ داری اس کے حوالے کر دیجئے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ کسی بھی سیٹ پر بیٹھا ہو، دینی شعبہ ہو، دنیا کا شعبہ ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اور ایک آدمی ایک کام کا اہل نہیں ہے اور اس کو اس سیٹ پہ بٹھا دیا گیا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس حدیث میں۔